جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سرور منیر راؤ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس او ایس نیوز۔ میں اس وقت بظاہر تو آپ کے سامنے ایک دیوار کے سامنے کھڑا ہوں، لیکن یہ ایک بڑی تاریخی دیوار ہے اور آپ اگر پیچھے دیکھیں تو کچھ فریمز لگے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ تجسس آپ کا ابھی ختم کرتا ہوں۔ میں اس وقت ہنگری کے دارالحکومت بوڈاپیسٹ میں پاکستان کے امبیسڈر آصف حسین میمن کے ساتھ موجود ہوں۔ میمن صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ آصف صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آپ کا جو سفارتی سفر ہے وہ کب شروع ہوا اور آج کل کہاں تک آپ نے یہ سفر طے کیا ہے؟ جی آپ کو بہت شکریہ جی۔ میں نے ایگزام دیا تھا سی ایس ایس کا 1996 میں، پھر گورنمنٹ جوائن کی تھی 1998 سے منسٹری آف فارن افیئرس، پھر جا کے پہلے جو پارٹ ہوتا ہے ٹریننگ وغیرہ کا، تو جب منسٹری جوائن کی تھی تو جولائی 1999 کا تھا، تو آج اگر دیکھیں تو جولائی ہے آج بھی، تو کوئی 27 سال ہو چکے ہیں مجھے اس سفر میں۔ بطور سفیر یہ میری پہلی پوسٹنگ ہے۔ میں 2022 نومبر سے ہنگری میں ہوں۔ سفیر صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان اور ہنگری کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے اور آپ نے آنے کے بعد اس میں کیا بڑھوتری کی ہے؟ پاکستان اور ہنگری کے درمیان باہمی تعلقات 1965 میں اسٹیبلش ہوئے تھے۔ ایمبیسی ہماری اس کے پھر بھی نہیں کھلی تھی۔ ایمبیسی جا کے ہم نے پہلی مرتبہ یہاں پہ 1987 میں کھولی تھی۔ پچھلے سال اگر میں آپ کو تھوڑا سا اس پہ کروں کہ پچھلے سال ہم نے اپنے باہمی تعلقات کی 60 سالہ انیورسری کو ہم نے سیلیبریٹ کیا تھا، اور اس میں میں آپ کو تو ایک دو آپ کو بتاتا ہوں کہ اچھی خاصی اس میں ہم نے ایکٹیویٹیز بھی کی تھیں، اس میں ہائی پروفائل ان کے وزٹس بھی ہوئے تھے۔ کافی عرصے تک بائیلیٹرل ریلیشنز بڑے ہی نارمل طریقے سے چل رہے تھے، کوئی زیادہ میٹنگز وغیرہ نہیں ہوئی تھی، مگر 2021 کے بعد سے اس میں تیزی آتی گئی۔ مجھ سے پہلے جب تھے جو میرے پچھلے سفیر جو یہاں پہ رہ چکے تھے مجھ سے پہلے، وہ ان کے زمانے میں ہنگیرین فارن منسٹر کا سب سے پہلا وزٹ رہا تھا 21 میں۔ تو اس کے بعد سے ہمارے تعلقات، پاکستان اور ہنگری کے تعلقات بڑے بہتر اور امپرووڈ ہوئے ہیں۔ اس میں بہت فیکٹر ہنگیرین گورنمنٹ کی پالیسی بھی تھی کہ وہ ایسٹ کے ساتھ اپنے بائیلیٹرل ریلیشنز کو بڑھانا چاہتے تھے۔ اس میں سب سے بڑا فیکٹر ان کی جو آئل اینڈ گیس کمپنی ہے مول کی پاکستان میں جو آپریشن ہے، 1999 سے ایکچولی مول ادھر ہے، اور 2024 میں انہوں نے اس کی سلور جوبلی بھی منائی تھی۔ مول اس وقت پاکستان میں ایک بہت بڑا نام ہے آئل اینڈ گیس سیکٹر میں، اور مول کام کر رہا ہے کرک سیکٹر، کرک میں ہنگو سائڈ پہ۔ دے آر ویری ہیپی اپنے آپریشن سے، وہ بڑے خوش ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان بھی ان کی آؤٹ پٹ اور ان کی پروڈکشن سے بڑی سیٹسفائیڈ ہے۔ تو یہ ایک بائیلیٹرل جو ٹریڈ کا ہمارا جو تعلق ہے اس میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ دوسری چیز جو سب سے بڑی ہماری ہے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس جو یہاں پہ آ رہے ہیں، ہنگری گورنمنٹ نے 2015 سے اسکالرشپس دینی شروع کی تھی دنیا کے مختلف ملکوں کو، جس میں پھر ہم بھی تھے۔ نمبر شروع ہوا تھا 40 سے شروع ہوا تھا، جو کہ اب سال میں 400 یہ اسکالرشپس آفر کرتے ہیں۔ 400 اسکالرشپس، جو کہ یہ خود کہتے ہیں کہ 400 ہم کسی اور کو نہیں دیتے۔ تو یہ ایک مظہر ہے کہ جی ہمارا اور ان کا باہمی تعلق کس لیول پہ ہے کہ ہمیں یہ آفر کرتے ہیں، کسی اور کو 400 انہوں نے نہیں کیا۔ اور یہ 400 ہر فیلڈ میں ہیں، میڈیکل ہو، انجینئرنگ ہو، کمپیوٹر سائنس ہو، کمیونیکیشنز ہوں، بزنسز ہوں، انٹرنیشنل ریلیشنز ہوں، بیچلر، ماسٹرز، پی ایچ ڈی، کوئی فیلڈ انہوں نے کلوز نہیں کی۔ تو اس وقت میں آپ کو بتاتے ہوئے بڑی خوشی مجھے ایک محسوس ہوتی ہے کہ ہنگری میں جو پاکستانی پاپولیشن ہے اس میں بہت بڑی جو ایک پارٹ ہے وہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کا ہے۔ کوئی اس وقت کوئی 1400 کے قریب پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں، اور ہر سال 200 سے اوپر کا نمبر آ رہا ہے۔ تو ایک
ہمارے جو تعلقات ہے اس میں ہم بہت بڑی کنٹریبیوشن ان پاکستانی اسٹوڈنٹس کی بھی ہے۔ میمن صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو اب تو 3 سال سے زائد عرصہ یہاں ہو گیا ہے، تو پاکستان کی طرف سے کس نوعیت کے ڈیلیگیٹس نے ہنگری کو اب تک وزٹ کیا اور ہنگری سے کس نوعیت کے ڈیلیگیٹس وہاں گئے ہیں؟ جی میں جب آ رہا تھا نومبر 2022 میں، تو اس وقت وزیر خارجہ صاحب تھے بلاول بھٹو صاحب، تو وہ آئے تھے فیبروری 2023 میں، اور اس وزٹ کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ ہماری طرف سے وزیر خارجہ کی لیول پہ پہلا وزٹ تھا۔ گڈ۔ پھر ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی ہنگیرین فارن منسٹر کے ساتھ جہاں کوئی انٹرنیشنل کوئی ایسی میٹنگ ہوتی تھی، یو این ہوتا تھا یا کوئی بھی اور وینیو، تو وہاں بھی میٹنگز ہوتی تھیں۔ اور پچھلے سال اسپیشلی میں جب بات کروں کہ جب ہم اپنے بائلیٹرل ریلیشنز کی 60th اینیورسری منا رہے تھے، تو اس میں ڈپٹی پرائم منسٹر سینیٹر اسحاق ڈار صاحب اور ہنگیرین فارن منسٹر کے درمیان 1 سال کے اندر 3 ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ میمن صاحب یہ بتائیے کہ بڑے اچھے لینڈ مارکس ہیں پاکستانی نقطہ نظر سے کہ دونوں طرف کے ڈیلیگیٹس بھی آ رہے ہیں، اور 3 دفعہ اگر ہائی لیول پہ ڈپٹی پرائم منسٹر یا فارن منسٹر لیول پہ یہ انٹریکشن ہو رہا ہے اور آپ جیسا ایکسپیرینسڈ امبیسڈر بھی یہاں موجود ہے، تو جو میری ملاقات یہاں پاکستانیوں سے ہوتی ہے تو وہ ایک چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ دنیا کے درجنوں ملکوں کے ساتھ پاکستان کا ایک بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہے ڈوئل نیشنلٹی کا، تو ہنگری اور پاکستان کے درمیان اب تک اس پر پیش رفت کیوں نہیں ہو سکی، اور اس بارے میں آپ کی کیا کوششیں ہیں اور کیا صورت نظر آتی ہے؟ بہت شکریہ جی۔ ڈوئل نیشنلٹی ایگریمنٹ ہنگری کے ساتھ اس وجہ سے ابھی تک اس پہ نہیں ہوا ہے کہ کبھی اس کا ذکر بھی نہیں آیا، کبھی اس پہ بات بھی نہیں چلی ہے۔ ہنگری اپنی بہت پالیسیز، آپ کو ہی پتہ ہے کہ EU کے اندر رہتے ہوئے اس کی پالیسیز کو اس حساب سے وہ مولڈ کر کے اور امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈوئل نیشنلٹی ہماری بہت ملکوں کے ساتھ ہے، پاکستان کی ہے، ابھی بھی ہے، اور میرا خیال ہے کہیں کہیں مطلب ابھی بھی چل بھی رہی ہوگی نئے ایگریمنٹس کرنے کی۔ ہنگری کے ساتھ ابھی تک نہیں ہوا ہے، مگر یہ ایک وہ پوائنٹ ہے جس کو بعد میں کبھی بھی میرا خیال ہے کہ ریز کیا جا سکتا ہے اس پہ۔ ایک اور جو پاکستانیوں کی طرف سے جب میں نے یہاں گفتگو کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک کوئی سوشل سیکیورٹی ایکسچینج ایگریمنٹ بھی ہوتا ہے، جیسے آپ ذکر کر رہے تھے کہ مول کمپنی پاکستان میں بہت کام کر رہی ہے، ایکسپینشن ہو رہی ہے اس کی، تو ہنگیرین سٹیزنز جو مول کمپنی میں وہاں کام کرتے ہیں یا پاکستانی سٹیزنز جو ہنگری میں کام کرتے ہیں، تو اس ایگریمنٹ کے نہ ہونے سے تو ان کی وہ سروس کاؤنٹ نہیں ہوتی ٹوورڈز پینشن یا اور بھی بینیفٹس کے لیے، تو یہ ایک بہت ویسے تو مائنر ایشو ہے کیونکہ کنٹینیوٹی آف سروس ہے، تو اس حوالے سے بھی کوئی تجویز آپ ایگزامن کر رہے ہیں یا کوئی صورت ہے؟ بالکل آپ کا ٹھیک سوال ہے۔ اس میں 2 فیکٹرز ہیں۔ اگر میں آپ کو کہوں جی کہ پچھلے آپ 10-11 سال پہلے چلے جائیں اور آپ ڈیٹا لیں کہ پاکستانی کتنے تھے، تو وہ تو 1000 سے بھی کم تھے۔ تو اب جو یہ فیکٹر ہوا ہے جی کہ اسٹوڈنٹس آئے، ماشاءاللہ کچھ کو جابس مل گئیں، کچھ پہلے سے ہی تھے، تو اب یہ نمبر بڑھنے کی وجہ سے اب بالکل ٹھیک ہے، اب ضرورت آئے گی۔ اسی طریقے سے جب آپ ہنگیرین نیشنلز کو دیکھتے ہیں نا کہ پاکستان میں کتنے کام کر رہے ہیں، تو بہت بہت کم نمبر ہے۔ شاید اس وجہ سے یہ چیز کبھی رڈار پہ نہیں آئی کہ جی اس میں بھی ایگریمنٹ ہونا چاہیے، مگر میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں، یہ ایگریمنٹ ہے وقت کی ضرورت اور یہ ہونا چاہیے۔ پاک ہنگری ریلیشن شپ فیوچر میں کن کن شعبوں میں اور بڑھ سکتا ہے، اور آپ کیا چیز یہاں پہ بنیاد رکھ کے جاتے ہیں کہ آنے والے ایمبیسیڈرز اس کے اوپر اس عمارت کو مستحکم کر سکیں؟ میں جی ہنگیرین سے جب بھی ملتا ہوں تو میں ان کو کہتا ہوں جی کہ فاصلہ، زمینی فاصلہ اب نہیں کاؤنٹ ہوتا، اب دنیا بدل گئی ہے۔ اب جو چیز ہنگری میں کوئی خبر لگتی ہے وہ پاکستان میں امیڈیٹلی چل پڑتی ہے، اسی طریقے سے یہاں بھی خبر پہنچ جاتی ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اب ہمیں، یہ چھوٹا ملک ہے،
1 کروڑ سے کم کی پاپولیشن ہے, ہمارا اس میں کوئی میچ نہیں ہے, مگر بہت ایسی ایریاز ہو سکتی ہیں جہاں پہ دونوں ملک کوآپریٹ کر سکتے ہیں, دونوں ملک آگے چل سکتے ہیں. مول کو ہم کہتے ہیں جی کہ مول ماشاءاللہ 25-26 سالوں سے ایک جگہ پہ کام کر رہا ہے, بڑا سکسیسفل آپریشن ہے, تو مول کو ہم بار بار انوائٹ کرتے ہیں جی کہ آپ دوسرے پاکستان کے دوسرے حصوں میں بھی جائیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ آئل اینڈ گیس کی ہمارے پاس یہ ایکسپلوریشن کی اپرچونیٹیز آن شور آف شور دونوں ہیں, تو مول فائدہ لے سکتا ہے, مول اپنے کام کو آگے بڑھا سکتا ہے. اسی طریقے سے ان کی ایکسپرٹیز ہے فارماسیوٹیکل سیکٹر میں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان سے ایک فارماسیوٹیکل کو ڈیلیگیشن فوکسڈ اسپیسیفک جو کہ صرف فارما کا ہو یہاں پہ آئے. ان کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے, مجھے امید ہے بڑی جلدی ہم اس میں بھی کوئی کامیابی لے آئیں گے. پاکستانی اسٹوڈنٹس یہاں پہ پڑھ رہے ہیں, یہاں سے پھر آگے بھی چلے جاتے ہیں, پڑھ کے واپس بھی چلے جاتے ہیں, کچھ کو جابس ہی مل رہی ہے. تو وہ ایک ہنگیری میں آپ, یہ تو آپ کو جنرلی پتہ ہے کہ یورپ میں ڈکلائننگ برتھ ریٹ ہے, پروفیشنلز اتنے نہیں ہیں, پھر لوگ ہنگری سے ویسٹ یورپ موو کر جاتے ہیں, تو دیر از آلویز این اپرچونیٹی ٹو ورک ہیئر. پالیسیز جو بھی رہیں ایک ملک کی دوسرے ملک کی, اپنے اس کو ہم نہیں چھیڑتے, مگر کم از کم اگر انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں ہماری پاکستانی کمیونٹی کو جو پڑھ کے یہاں پہ آ رہی ہے یا وہیں سے پاکستان سے ہی آ رہے ہیں, کچھ لوگ ایسے بھی مجھے ملے ہیں, تو یہ بھی ایک ہماری مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ کامیابی ہوگی کہ جتنے پاکستانی یہاں پہ آ سکیں, کوئی کام کر سکیں ان کی, اور ان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر سکیں. ایگریکلچر ان کا بڑا اسٹرانگ ہے. میری پوری کوشش ہوگی کہ ابھی تک بھی رہی ہے کہ ایگریکلچر میں ہم ان سے سیکھیں. پھر ایک جو چیز آپ دیکھیں گے شہر میں کہ واٹر مینجمنٹ ان کی بڑی اچھی ہے. ڈینیوب ریور جو ان کے شہر سے گزرتا ہے اتنے 100 سالوں سے, فلڈ مینجمنٹ بڑی اچھی کرتے ہیں, واٹر کنزرویشن بڑی اچھی کرتے ہیں, واٹر یوزیج بڑا ایفیشینٹ ہے. ہمارے کچھ ان کے ساتھ لاہور واسا کی بات چیت بھی چلی ہوئی ہے, کافی مردان واسا کی بھی چلی ہوئی ہے ہنگیرینس کے ساتھ. تو مجھے امید ہے کہ اس میں سے بھی ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہر سال یہ پانی کا ایشو بڑا ہی سیریس ہوتا جا رہا ہے. میمن صاحب, آپ نے بہت ہی گہری اور بڑی ویژنری بات کی ہے. ڈینیوب ریور دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ جب یہاں فلڈ آیا, میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی تھی, تو یہ شہر تقریباً دریا کی گود میں ہے. بالکل جی. تو یہ اپنے شہریوں کو بڑا محفوظ بناتے ہیں. پاکستان میں جب ذرا سی بارش ہو یا انڈیا پانی چھوڑ دے تو ایک گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے آپ جو بھی کنٹریبیوٹ کریں گے وہ بہت بڑی نیشنل سروس ہوگی, کیونکہ پاکستان کے جو دریا خاص طور پر پہاڑوں سے پانی لے کر آتے ہیں, کیچمنٹ ایریا اس کا بھی ایسا ہی ہے. تو اس نے جو اپلیکیشن کی ہے, اس کے لیے جتنی آپ ایفرٹ کریں گے وہ پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے کام کرے گا. میمن صاحب, آپ نے جو گفتگو کی اس سے آپ کی حب الوطنی اور پروفیشنلزم جھلکتا ہے, اور بڑے مختصر وقت میں آپ نے 200 اسکالرشپ سے 400 اسکالرشپ اسٹوڈنٹس کو دیے جو جنریشنز کو آگے لے کے جائیں گے, اور وہ بھی تعلیم کے میدان میں. اور دوسرے شعبوں میں بھی آپ نے بات کی, فلڈس کے حوالے سے اور مینجمنٹ کے حوالے سے. لیکن آپ کے اس کمرے میں مجھے کچھ حیران کن چیزیں نظر آ رہی ہیں. ہمارے بیک سائڈ پہ ذرا دیکھیے نا, یہ آپ کے کچھ فریمز لگے ہوئے ہیں, یہ کچھ مینuscripts بڑے ہی نمایاں ہیں. اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو ان کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے گا. یہ کیا چیز ہے؟ ہنگری کا جو نیشنل پوئٹ ہے شاندور پیتوفی جی, 1840s میں جب ان کی ایک نیشنل موومنٹ چل رہی تھی تو اس میں وہ لیڈ کر رہا تھا. اپنی شاعری سے لوگوں کے دلوں کو گرماتا تھا اور انقلاب کی باتیں کرتا تھا. تو اس وار میں اس کی موت ہو گئی تھی, مگر اس کی پھر ڈیڈ باڈی کبھی نہیں ملی. اس کو نیشنل پوئٹ کو ہمارے نیشنل پوئٹ علامہ اقبال صاحب نے ایک نظم کی صورت میں کہ یہ اس کی تعریف کی ہے, اس کی اسٹرگل کی تعریف کی ہے. یہ ہینڈ ریٹن ہے علامہ اقبال صاحب کا لکھا ہوا. ایک خوبصورت بات یہ ہے
کہ یہ ہینڈ ریٹن یہاں پہ ہنگری کی جو لائبریری ہے، نیشنل لائبریری، اس میں موجود ہے. میں جب مل رہا تھا یہاں پہ مختلف ڈپارٹمنٹ سے تو مجھے اس پویم کا پتہ چلا تھا، نظم کا پتہ چلا تھا. تو مجھے ہوا تجسس ہوا کہ یہ کہاں ہے، کیا ہے. تو پھر میں نیشنل لائبریری گیا، میں نے یہ مینیوسکرپٹ ان کے پاس دیکھا، یہ پڑھا ہوا تھا. پھر کہ میں نے اس نظم کی ہنگیرین میں ٹرانسلیشن کروائی اور اس کو پھر ہم نے پچھلے سال ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی ہنگیرین فارن منسٹر کے ساتھ ایک ملاقات کی تھی برسلز میں نومبر میں. تو ہم نے ان کو یہ وہاں پہ یہ پریزنٹ بھی کی تھی. تو ساتھیوں، آپ نے پاکستان کے امبیسڈر جو ہنگری میں تعینات ہیں آصف حسین میمن صاحب کی گفتگو سنی. ان کا قومی جذبہ اور خدمات مثالی نوعیت کی ہیں. تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، اور انشاءاللہ آپ کو دنیا کے ممالک میں جو پاکستان کے سفراء متعین ہیں، میں ان سے آپ کی ملاقات کراتا رہوں گا. تو سرور منیر راؤ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.